کیا جا رہا ہے اس سے زیادہ کے سی آر نے مسلمانوں کے ساتھ اپنی دشمنی کو نبھائی ہے۔ بقول ان کے انہوں نے نرسمہا راؤ کو اپنا گرو مانتے ہیں یہ، اور یہ اعلان بھی کیے ہیں۔ تو وہ نرسمہا راؤ جو RSS کے اعلی کار تھے، یہ انہی کے پیروکار ہیں یہ، تو وہ اپنے گرو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مسلمانوں کی شناخت کو یہ ختم کرنے کا انہوں نے پورا تہیہ کر لیا ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ واضح ہو چکا ہے کہ کے سی آر اسمبلی میں مسلمانوں کو دیکھنا نہیں چاہتے، انہوں نے یہ ارادہ کر چکا ہے، لہذا قانون ساز کونسل سے بھی مسلمانوں کو ختم کیا جا رہا ہے اور اسمبلی میں بھی وہی حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ دعویٰ ہے کہ یہ BRS سرکار جو نا سیکولر سرکار ہے، تو اب یہاں پر اب مسلمانوں کو اپنی آنکھ کھول لینی چاہیے اور ان ان بھکتوں کو جو کے سی آر کو خدا کے بعد سمجھنے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں، ان کو جو مسلمان ہیں ان کو تو کلمہ پڑھنا چاہیے، ان کو تو کلمہ پڑھنا چاہیے کہ تم نے اپنی قوم کو قربان کر دیا ہے، اپنی ایک سیٹ کے لیے تم ہاتھا پارا پڑھتے ہوئے نہیں تھکتے اور تم کے سی آر کے جھوٹے قصیدے پڑھتے ہوئے نہیں تھکتے۔ آج نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ اگر ابھی بھی تمہارے دل میں جو ہے نا اگر ایمان کی چنگاری نہیں جاگی تو پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہونا یہ جو ہے نا ایک سوالیہ نشان ہے۔ میری باتیں کڑوی ضرور معلوم ہوتی ہیں لیکن حقیقت پر مبنی ہوتی ہے۔ آج کے سی آر نے بتلا دیا کہ اس کے سی آر کے چہرے پر جو سیکولرزم کا مکھوٹا تھا خود انہوں نے اس کو نکال کر پھینکا ہے۔ اب یہ کٹر فرقہ پرست بن کر سامنے آئے ہیں، تو اب تلنگانہ کے عوام کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اسٹیٹ میں ایک جمہوری حکومت چاہیے یا کٹر فرقہ پرست حکومت چاہیے۔ اور یہ بات سے جو ڈرایا جا رہا ہے اور یہ تہیہ کر لیے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے لے دے کے صرف ایک BRS ہے، مسلمان مجبور ہے BRS کو دینے کے لیے۔ میرا یہ خدشہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ پارٹی دوبارہ برسر اقتدار آ جائے گی تو آج جو BJP اسٹیٹوں میں جہاں پر اس کی حکمرانی ہے وہاں جو مظالم مسلمانوں پر کیے جا رہے ہیں اس سے 4 گنا زیادہ یہی BRS سرکار یہاں پر تلنگانہ میں کرنے والی ہے۔ تو وہ وقت کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کو دانش مندی اور سوچ بوجھ کے ساتھ جو ہے نا فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے، ورنہ 5 سال تک اور پچھتانا پڑے گا۔ اور آج اگر جو کوئی بھی کے سی آر کو سیکولر سمجھتا ہے وہ سراسر جو نا غفلت میں ہے یا چاپلوسی ہے یا پھر ایک آس میں بیٹھا ہوا ہے کہ وہاں سے کوئی ہڈی مل جائے گی۔ تو جو شخص اپنے ذات کے لیے اپنی قوم کو جو برباد کر دیتا ہے تو یہ تاریخ شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو برباد کر دیتا ہے۔ تو آج جتنے مسلمان جو ہے نا BRS میں ہیں ان کو یہ فیصلہ کرنے کا وقت ہے کہ تم کو جو نا قوم پیاری ہے یا اپنی جو نا ایک شناخت پیاری ہے یا ایک سیٹ پیاری ہے۔ بروز محشر یہ تلنگانہ کے عوام تمہارا گریبان پکڑ کر تم سے جو نا یہ جو نا مطالبہ کرے گی، تو یاد رکھو کب تک دنیا میں جیو گے، کتنی سال تمہاری زندگی رہے گی، ایک نہ ایک دن تو تم کو دنیا سے جانا ہے۔ 4 دن کی زندگی کے لیے اگر تم اپنی قوم کو قربان کرو گے اپنے مفاد کے لیے تو یاد رکھو نہ تم کو خدا ہی ملے گا، نہ وصال صنم، نہ تم ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے۔ اب فرقہ پرست کے سی آر کھل کر سامنے آ گیا ہے اور یعنی بلی تھیلے سے باہر ہو گئی ہے۔ اب یہ کٹر فرقہ پرستی کے راستے پر یہ گامزن ہے، RSS کے ایجنڈے پر یہ عمل پیرا ہے۔ اب ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کو جو نا کس طرف جانا ہے اور ہمارے مسلمانوں کی تعداد اسمبلی میں ہم کو کس طرح بڑھانا ہے، یہ غور و فکر کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ورنہ اسمبلی میں یہ کے سی آر ایک بھی مسلمان کو برداشت کرنے والا نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیجئے آپ۔ اور خود یہ کے سی آر کی تاریخ رہی ہے کہ اپنی مفاد کے لیے نظام آباد میں اپنے کینڈیڈیٹ کو یہ ہرا چکا ہے۔ اور ہم کو اس بات کا بھی خدشہ ہے بودھن کا ایک طاقتور جو امیدوار ہے جو 2 مرتبہ الیکشن جیت کر آیا ہے، اس کو بھی یہ اپنی
سازش کرتے ہوئے اس ایم ایل اے کو بھی یہ ہرا سکتا ہے، کیونکہ اس نے تہیہ کر لیا ہے کہ کوئی مسلمان اسمبلی میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ بات ذہن نشین رکھتے ہوئے آگے کے حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو میں دانشوران قوم و ملت اور دینی ملی سماجی تنظیموں کے نمائندوں سے میں یہ پرزور اپیل کرتا ہوں، خدا را اب تو اپنے ایمان کو بیدار کیجئے، اب تو اپنے مصلحت پسندی سے باہر آئیے، اب تو اللہ کے خوف سے ڈریے۔ کوئی دنیا کا کوئی شخص تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی حکومت تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر اب ہم نہیں سدھریں گے تو پھر آگے آنے والے 5 سال ہمارے لیے ایک ہولناک ہوں گے، ایک دردناک ہوں گے۔ یہ بات ہم کو ذہن نشین رکھ لینی چاہیے۔